أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام سننے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو نظم ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت ابلیس کی مجلس شورا، تو انشاءاللہ آج اس میں تھوڑا سا میں پیچھے کے اشعار کو ایک دفعہ آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ آج جو یہ پوری مٹیریلسٹک سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں اور جس میں صبح سے لے کے رات تک ہمیں اسی مٹیریل اس عناصر کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ انسان کو دی گئی ہے، اور آخر میں نظم کے اسی انسان کے اوپر پھر ابلیس کی زبان سے تعریف بھی سمجھ لیں اور ایک طرح سے تنقید بھی سمجھ لیں۔ تو وہ فرشتوں کی تمناؤں کا خون کر کے انہیں دی گئی ہے، تو اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون۔ تو اللہ کے کلمہ کن سے یہ دنیا جو ہے وجود میں آئی، اور اس کن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ جیسے بگ بینگ ہوا اور وہ اس کے نتیجے میں آئی، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس ارادے کے بعد بس اس کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی بربادی پہ جو اتنا، جس کے لیے قرآن مجید میں پورا سٹرکچر آیا ہے کہ اتنے دنوں میں آسمان بنے اور اتنے دنوں میں یہ زمین تیار کی گئی، اس کا پورا جو ہے جس کی پوری قرآن مجید میں کئی مقامات پر آسمان اور زمین ان کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی بہت زبردست تخلیق ہے۔ اس کو ختم کرنے کر اس کی بربادی پر آج کارساز یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا کہ کیوں، کیونکہ آج انسان اجتماعی طور پر وہ تمام گناہ کر رہا ہے یا اس سے بڑھ کر رہا ہے جو کبھی انفرادی ایک گناہ پر کسی قوم پہ عذاب آیا۔ آج بیک وقت وہ تمام کے تمام جو قرآن میں 7 اگر قصے ہیں، 6 قصے ہیں گناہوں کے جو خاص خاص ہمیں ذکر کیے گئے ہیں، وہ کرنے والوں پر جو اللہ کا عذاب آیا، آج ہر فرد اگر ہم یوں دیکھیں کہ وہ جو جب یہ ڈیموکریسی آئی ہے اور جب ہر انسان کو جو ہے یہ اختیار دے دیا گیا ہے، تو اس میں یہ بھی ہر انسان اب اس کا بھی مختار ہو گیا ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، تو اس کے لیے پہلی جو سمجھ لیں کہ شیطان نے اپنے ہدف جو اچیو کیے، ان میں جو پہلی چیز اس نے کی ہمارے ساتھ وہ کیا کی کہ ہمارے اوپر انگریز جو تھے وہ کسی بھی طریقے سے کہیں ڈچ آئے، کہیں جو ہیں وہ ملکہ کے وفادار آئے، کہیں کوئی آئے، کہیں امریکی گھسے، کہیں آج ہم کہیں گے کہ جی وہ اسرائیلی ہیں، تو لیکن یہ سب یاجوج ماجوج کی مختلف قومیں اور نسلیں ہیں۔ ان کو شیطان نے استعمال کیا، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں یہ خناس ڈالا کہ جو آگے جا کے آئے گا بھی کہ دوسرے کی جو کھیتی ہے وہاں سے ان کا خون چوسو، ان سے ٹیکس لو، ان سے جو ہے وہ ان کے سارے وسائل اپنے قابو میں کرو اور پھر تو میش کرو۔ تو میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسوم، اور پھر پہلے لوگ مسجد جاتے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بھی مان لیتے تھے، لیکن آج جب سے یہ مٹیریلسٹک سوسائٹی ہوئی اور اس نے پھر یہ فرنگیوں کے ذریعے
دنیا یعنی وہ ہمیں انہوں نے غلام بنایا، اور ہمارے آقا بن کے انہوں نے وہ دنیا کا وہ لیول ہمیں دکھایا کہ جس کو ہم دنیا میں جنت کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اس کی جو ہے تمنا ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے ایک غلام قوم کو، تو ان کو کہیں نظر آئے لوگ کسی جو ہے وہ بچیا کی کسی گائے کی پوجا کرتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا ایک معبود لا دے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، سامنے معبود ہے اور انسان بیٹھ کے بندگی کر رہا ہے۔ تو یہ جو غلام پسند لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں غلامی رچ بس گئی ہوتی ہے، ایک تو انسان کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاتھ پاؤں چلانے کی عادت، تو اس طرح کی غلامی ہے۔ ایک ہے کہ ذہناً اس نے قبول کر لی ہے غلامی، تو وہ جب انسان یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو آزادی اور غلامی سے فرق نہیں پڑتا، اس کو تو بس یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ جو دنیا کی جو چیزیں یہ مجھے ملنی چاہیے، وہ کسی بھی رستے سے آئیں۔ تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ جو جب غلام ذہن ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کہتا ہے بس ہماری تقدیر میں تو یہی لکھا ہے، تقدیر پر راضی ہو کے وہ بس اسی جو ہے سمجھ لیں کہ ایک پیٹرن کے اوپر انسان چلتا رہتا ہے۔ اور وہ جو ہمارے مختار جن کو بنایا گیا ان کو پھر سرمایہ داریوں کا جنون آیا، اور آج اسی جنون کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنون اپنی پوری آب و تاب پہ ہے۔ یہ سارے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے نام جن کو ہم صحیح لفظوں میں تو جب جو جس کے لیے عبادت کا لفظ ہے نا وہ وہی ہے جو ہم ان کی کرتے ہیں۔ جیسے ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں، جیسے ان کی ہم ویلتھ سن کے ہمیں لگتا ہے کہ او ہو یہ جو ان کے پاس یہ فلاں اس وقت سرٹیفیکیشن کروا رہے ہیں، یہ تو جنت کی کوئی کرسی کا نام ہے، یہ ہمیں مل گئی تو کتنا ہی ہم کوئی اونچی چیز بن جائیں گے۔ تو یہ ہم نے جیسے بتایا آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا کہ یہ جیسے یہ جو مشیر ہیں ان کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آج دجال نے انسانوں میں ان کو مختلف فیلڈز دے دی ہیں کہ ہم نے اب یہ جو انسان ہیں پچھلے یہ جو جس وقت اقبال نے یہ نظم لکھی، ظاہر ہے اس وقت تو یہ حربے استعمال ہو رہے تھے جو یہاں اس نظم میں استعمال ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہی سرمایہ داروں نے انہی ایلیٹس نے انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو فائنلی انسان جو ہے ان فیزز سے گزر چکا ہے، اس کو کیپٹلزم کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس کو کمیونزم کا پتہ چل گیا ہے، جی کارل مارکس کی آگے وہ اس اپنے دکھ کو بھی روئے گا شیطان کہ اس نے آ کے لوگوں میں یہ روح بھری۔ تو جیسے کوئی موسیٰ یا عیسیٰ کا ذکر کیا کہ جیسے کوئی موسیٰ جو ہے وہ طور سے کوئی وحی لے کر آیا ہو، ایسے اس کا اثر ہوا لوگوں کے اوپر۔ تو واقعی ایسا ہوا، تو لیکن یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ بالکل اس طرح ہیں جیسے میں نے کچھ بڑے بڑے نام آپ سے ذکر کیے تھے کہ اس میں جیسے 4 مشیر ہیں اور ایک 5واں مشیر بھی ہے۔ تو ابھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی زندگی میں آگے مجھے موقع ملے اس نظم کو دوبارہ پڑھانے کا، تو اس وقت جو ہے ہم اس نظم کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو اور ہو وقت اور حالات کے حساب سے۔ اس وقت جس وقت میں یہ پڑھا رہی ہوں اس وقت جو میرے سامنے اس دنیا کا سٹرکچر ہے میں اس کے اور میری معلومات بہت مختصر ہے اس کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو جیسے ایک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایلون مسک، اس کو ایک ٹرمپ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکون تھا، اور یہ جی اور ان سب کی کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں کہ دیکھو ان کا سٹرگل اور یہ کیسے یہاں تک، اور ان کے پیچھے پوری پوری زندگیاں فنڈز ہوتی ہیں۔ یہ کوئی بھی عمران خان ایسے نہیں بنتا جیسے ہمیں نظر آیا کہ جی اس نے اپنی محنت کی ہے، کوئی اپنی محنت سے عمران خان نہیں بنتا، اس کے پیچھے بہت ساری جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ مل کر اس کو لوگوں کے سامنے اس کو ایک کرزمیٹک جو ہے پرسنالٹی بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ ورنہ ان لوگوں کی جن کے ہم یہ نام سنتے ہیں ان کے ہم قریب جائیں تو ہمیں گھن آئے، جیسے کوئی کتا یا سور ہوتا ہے، ان کے پاس سے ایسی بدبو آتی ہے، یعنی ان کی شخصیتیں اتنی گھنونی اور بدبودار اور اس کی ایک نحوست ہوتی ہے
مجھے نہیں پتہ یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے، جیسے آج سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ کسی طیارے میں ایک فیملی بیٹھی اور اس فیملی کے پاس سے ایک ایسی ان کے جسموں میں سے ایسی اسمیل آ رہی تھی کہ انہیں پھر جہاز سے اتارنا پڑا لوگوں کو، یعنی پہلے ہوتے ہوتے پورے جہاز میں یہ چکر چلا۔ تو یہ جو حقیقی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں سرمایہ دار بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اصل میں تو ان کے ساتھ ظاہر ہے جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی شخصیتوں پہ نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے۔ تو ان میں سمجھ لیں کہ یہ بڑے بڑے جو نام ہیں ان میں آپ کے یہ جو ہمارا فیس بک کا اور پورے سوشل میڈیا کو آہستہ آہستہ کر کے اس نے اپنے کنٹرول میں لیا، مارک زکربرگ۔ اسی طرح یہ جو میں پہلے یہ نام ذکر کرنا بھول گئی کہ جیسے سیم آلٹمن ہے جو چیٹ جی پی ٹی جس نے یہ انٹروڈیوس کیا، اسی طرح یہ آپ کی جو اے آئی کی دنیا ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ سمجھ لیں اس کے مشیر ہیں، سب کو اس نے ایک ایک کام دیا ہے۔ اور جیسے ہی ابھی ہم پڑھیں گے آج غالباً 5ویں مشیر کی گفتگو کو، تو یہ ایسے ہے جیسے وائس پریزیڈنٹ، جیسے جے ڈی وینس ہے آج کی دنیا میں، کہ یہ ایک عہدہ ہے جو ٹرمپ کے پاس ہے، اور ایک اسی عہدے کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے اس کا ایک نائب صدر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ باقی ان ناموں کی جگہ آپ اپنے حساب سے اپنی معلومات آپ کی زیادہ ہو تو زیادہ بڑے اور اچھے نام رکھ سکتے ہیں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہیں، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی انویسٹمنٹ کس چیز پر کر رہے ہیں۔ اب اگر میں بارہا، یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علم الفتن، اور علم الفتن سے مراد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ میں وہ احادیث سناؤں کہ جو دجال آئے گا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا یوں ہوگا، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہی لٹریچر ہے جس نے ہماری آنکھیں کھولی اور آج ہم یہاں پہنچے۔ لیکن اصل علم الفتن یہ ہے کہ آج وہ جو دجال نے اپنی اچیومنٹس جو ہیں انہیں اچیو کیسے کیا، تو وہ اچیو ایسے کیا کہ اس نے انسانوں کو، اب وہ جو لیب گرون میٹ ہے، چلیں پہلے تو ایک چکن تک بات تھی کہ جی وہ اس طرح اس کو ہارمونز دیے جاتے ہیں اور وہ صرف ایک پنجرے میں ہی وہ چوزے سے وہ مرغی بن جاتی ہے، نہ کہیں واک ہوتی ہے، نہ وہ بھاگتی ہے، نہ دوڑتی ہے، اور وہ چکن جو ہے، اب یہ جو لیب گرون میٹ ہے، یعنی جس کی وہ لاجک دیتے ہیں، وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ ایک لکوڈ کے اندر وہ جو ایک سیل ہوتا ہے وہ میٹ کا، اور وہ 1 سے 2 میں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ اس کے سیلز جو ہیں ان کے اندر ڈویژن ہوتی ہے، اس طرح وہ، اور وہ کرسپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، تو اس ٹیکنالوجی سے یہ گوشت بن رہا ہے۔ تو یہی وہ گوشت ہے جب وہ ہمارے پیٹوں میں جاتا ہے تو یہی سیلز جس کو ہم کہتے ہیں کینسر، یہی وہ جو ہے کینسر کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اب تو وہ کیڈبری کی چاکلیٹس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ جی وہ سارا جو ڈیری ہے وہ صرف اوریو، ایک اس کا نام آ رہا ہے اور ایک تیسرا نام میں بھول گئی ہوں، میں نے پڑھا تھا 3-4 دن پہلے، کہ ان دنوں میں ان کی جو، یعنی اب کوئی چیز بھی بچی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کوئی نٹس کھا رہے ہیں، آپ کوئی آرگینک چیز اپنے حساب سے تو آرگینک لے کے کھا رہے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اسی سسٹم سے بن کے آئی ہے۔ اب ہم ظاہر ہے کھانا پینا تو نہیں چھوڑ سکتا انسان، کچھ تو کھائے گا، چلیں خیال کر کے سوچ کے کھائے گا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اذکار، وہ ذکر، اللہ کا نام جو ہے وہ انسان ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، تو آج یہ جو سرمایہ داری ہے اس کی جو، اس کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے میں تو اکثر اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ یہ سارے سرمایہ دار اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں، اپنے لیے بنکرز بنا رہے ہیں، اتنے اتنے بلینز اور بلینز اور ٹریلینز کے وہ بنکر بن رہے ہیں، اور دوسروں کو، وہ انسانوں کو، عام انسانوں کو وہ تیار کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کو ریئل اسٹیٹ فری دے رہے ہیں اور 1 سال کا ٹیکس نہیں لیں گے، اور یہ اس طرح کی چیزوں میں پھنسا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ذہناً جو ہے یہ پورا جو سسٹم ہے وہ ذہناً ان کو ایک وہی جس تقدیر پہ وہ راضی ہو جائیں۔ یہ اکثر لوگ ان دنوں میں بھی، ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ جی میں ابھی پاکستان گئی، میں نے بھی وہاں پہ کچھ انتظام ایسا کیا کہ جی بنکر بنوایا جائے، اس کے لیے لوگ ڈھونڈے اور وہاں پہ لوگوں کو یہ کام دیا کرنے کے لیے، تو وہاں پاکستان میں کچھ لوگوں سے میں نے ذکر کیا تو وہ یہی ان کی گفتگو تھی کہ نہیں بھائی ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے،
وہ بم ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا، ہم شہید کہلائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو یہاں پہلے شعر میں کہی۔ اور یہاں سرمایہ داری کا جنون آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ انسانوں کو ذہناً ڈس ایبل قرار دیں، اور اس کے بعد وہ ان کو جو ہے وہ ایک لگی بندی غذا ہر انسان کو، یعنی وہ یہ ایکولیٹی کے قائل ہیں۔ ایک ایکولیٹی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں دی، جس کے اوپر دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی، اور ایک ایکولیٹی وہ ہے جو وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ پھر تمام انسانوں کو ایک جیسی غذا دی جائے، ایک جیسا ماحول دیا جائے، ایک جیسا جو ہے وہ، جیسے وہ ایلان مسک نے کہا بھی تھا کہ جی جو ہے ان کو بس ایک مہینے کا خرچہ گورنمنٹ دے اور ہمارے سارے کام تو بوٹس کریں۔ تو یہ ان کا جنون یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انسانوں کو تو یہاں لایا جائے، اور خود وہ اپنے لیے کیا کر رہے، اپنے لیے جیسے یہ بل گیٹس ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے ایگریکلچر لینڈز جو ہیں وہ خرید رہے ہیں کہ جی یہ آج یعنی خود دوسروں کو تو لیب میں بنایا ہوا کھانا پینا جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کو اس کی پروڈکٹ کو خریدتا کون ہے؟ ہم یہ دیکھ کے کہ یہ چیز سستی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز اس کو یہ چیز بنی ہوئی کیسے ہے، اس کے جو انگریڈینٹس ہے، اب وہ انگریڈینٹس میں کوڈز یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اصل قصور تو ہمارا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم نے جاہلوں والی زندگی گزاری، ہم نے اپنے بچوں کو اسلام نہیں دیا۔ اسلام تو آپ کو فقر قرآن اصل شہنشاہی است، قرآن تو یہ فلسفہ دیتا ہے کہ اصل میں جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے اس کے دل کو دماغ کو دنیا کی ہر محبت سے پاک کر دیا ہو۔ فقر قرآن اصل شہنشاہ وہ ہوتا ہے، وہ جس کی کوئی ضرورت پانی کی ہو، کھانے کی ہو، وہ تو کیا کرے گا، وہ دوسرے کی مجبوری ہے، اس کے نخرے دیکھے گا وہ۔ تو خیر، ارادہ تو ہے میرا کہ آج ہم درس میں اس بات محض ٹاپک کو ختم کریں گے، لیکن مسائل یہی ہیں کہ ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ گفتگو اتنی جو ہے ان ڈیپتھ ہے کہ پھر میں انہی باتوں کی بحث میں چلی جاتی ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے اس نے ایسی دہکا دی ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کی جو محبت ہے اور اس کی چاہت جو ہے اس کے لیے، دیکھتے ہیں نا کہ مرد گھر چھوڑ کے، پچھلے زمانے میں تو اکیلے آتے تھے، اب تو وہ فیملی کے ساتھ بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی امریکہ کے انہوں نے معاشرت اور معیشت کا جو ہے دیکھا کہ یہ تو تباہ ہو گئی، لوگ اکیلے آئے کام کرنے۔ انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہوا، تو یہاں آ کے پھر انہوں نے کچھ، ظاہر ہے انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے اس نے کچھ الٹے پلٹے کام کیے، اس کا پھر نقصان جو ہے معیشت کو بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان کی معاشرت بھی خراب ہوتی ہے اور معیشت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کینیڈا نے عقل سیکھی اور ایسے اور ملکوں نے کہا کہ جی اب جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ بلایا جائے، اور جب وہ فیملیز کے ساتھ بلایا جاتا ہے تو وہ ان کی امیگریشن کے فرنٹ لائن پہ جو ان کا نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اگلی نسل ہماری ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، وہ ہمارے وہ حضرت عمر نہیں ہیں کہ وہ رات کو گلیوں میں گھومے اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ جی ایک بچہ جو ہے ماں اس کو دودھ نہیں دے رہی اور اس کو کھانا نہیں دے رہی، کہ جی یہ جو ہے وہ اس کو بہلا رہی ہے کسی طریقے سے، تو اور گفتگو ہو رہی ہے کہ جی اس کی جو ہے وہ چائلڈ بینیفٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کب ملے گا اور کیسے ملے گا۔ تو یہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ان کو ہمارا انہوں نے اس لیے دینا ہے کہ آج یہ اپنے ہی بچوں کی پرورش، اپنی ہی نسل کی پرورش کر رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا کے کہ یہ ہماری نسل ہے۔ وہ تو پتہ ہمیں جب چلتا ہے، وہ بچے جب ہوتے ہیں 10 11 سال کے تو ہم سمجھتے ہیں بڑے فرما بردار بچے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں ہم بھی اتنے فرما بردار نہیں تھے۔ وہ تو پتہ چلتا ہے جب وہ 13 14 سال کے ہوتے ہیں اور ان کے پرپرزے نکلتے ہیں، اور پھر دوسری طرف آپ کے پاس احکام یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اپنے بچوں کو، تو پھر جو ہے وہ قصہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اب کوئی یہ چاہے کہ اب یہ بچے دوبارہ سے ویسے ہو جائیں اور مجھے نہیں، یہ تو اب ایک پاگل کا خواب ہے۔ یہ سوگ دیکھتا رہے، انسان کرتا رہے وظیفے، ہم بھی کہتے ہیں کرو، ہم منع تو نہیں کرتے، پورا قرآن آپ کے پاس ہے، اٹھائیں ہاتھ میں، کھڑے ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، پلک جھپکیں بغیر پڑھیں، ایک سانس میں پڑھیں، 4 گھنٹے میں پڑھیں، کر لیں جو کرنا ہے آپ کو۔
اور بچا کے دکھا دے اس نسل کو. تو یہ نسل تو گئی، یہ تو اب ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے تباہ و برباد، ہمیں اس کی یہ ہم دیکھیں گے اس کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے. اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی اس کو بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر وہ پہلے ہی نادم ہوتا ہے اور اللہ کو کفارہ دینے کو تیار ہوتا ہے کہ اللہ اب اس اولاد کو میرے گناہوں کا کفارہ، اب یہ جا تو رہی ہے میرے آنکھوں سے، اس کو کفارہ بنا دے. لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی اسی شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا، اسی شاخ نازک کو پکڑ کے وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کبھی جو ہے یہ جو جی ایسی جنگ ہوگی کہ جی ایران کی اس وقت پھڑکے ہیں کہ جی اب وہ بمباری کرے گا اور یہاں تک پہنچیں گے، سب بکواس ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ایسے لوگوں کو سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کہیں آپ ان کو بتا رہے ہوں تو انہیں غصہ آ جائے گا، رشتے خراب کر لیں گے، کیونکہ وہ اپنی اس جنت کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی ہوتے ہیں لوگ کہ وہ بس کہیں گے، یعنی جو حالات اور واقع وہ پھر پاکستان یعنی مقابلے میں کیا بتائیں گے، پاکستان کے ایپ بتانے لگ جائیں گے. تو یہاں پاکستان میں بھی ہم رہتے ہوتے تو محاسبہ اسی طرح ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری اس فصل کے ساتھ وہ کام کرے گا. ہم دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملک کون سا ہے، وہاں سیاست کون سی ہے. یہ تو میں آپ کے اور اللہ کے رشتے کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جیسا تھا آج ویسا ہی ہمارے سامنے اس کا پھل ہے. جو جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، وہ تو پھڑکے مار رہا ہے کہ ہماری شاخیں دیکھو. اور اقبال کسی اور نظم میں کہہ رہا ہے کہ جو شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. کون سر کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگون؟ تو وہ جو کہہ رہا ہے کون کر سکتا ہے، تو وہ تو اسلام ہی کر سکتا ہے. یہ خود ہی جواب دے گا آگے جا کر روتی شکل. تو ابلیس جو ہے یہ ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہوگا، یہ صرف ہم ابلیس کی مجلس شورا نہیں، جب ہم اس کو ابتدا کروں، ہم ویسے بھی میں جب بھی قرآن مجید کا درس دیتی ہوں اور کوئی بھی درس دیتی ہوں تو اس سے پہلے لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان مردود سے. اسے مردود کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ رد کیا ہوا ہے. اس کو ردہ یعنی ایک کے بعد دوسری دفعہ اس نے کئی دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو یہ آرگومنٹ اپنے پیش کیے، تو یہ مردود ہو گیا ہے، اسے دھتکارا گیا ہے. تو اب وہ پہلا مشیر اس کی یہ جو ہے اوپننگ اسپیچ سننے کے بعد آگے سے کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. اب یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آج ہم کس قدر غلام ہیں. اور وہ شروع میں جب ہم یہ باتیں اپنے درسوں میں کرتے تھے، اب تو شاید جو لوگ آتے ہیں وہ سن کے یا تو سن ہو گئے یا سن کے ان کو سمجھ آ گئی ہے. کچھ انہوں نے اپنی بھی ریسرچ کی، ورنہ وہ میسیجز بھی آتے تھے کہ جی وہ یہ ان سب چیزوں کی ڈیٹیل بھی بتایا کریں نا. اچھا اب ہم آپ کو یہاں پہ یہ پڑھائیں، اب یہ تو آپ کا کام، تو یہاں قرآن پڑھا رہے ہیں. اور اس دور فتن میں یعنی علم الفتن اب یہ ہے آج کے دور کا کہ فتنہ کس طرح آپ کے غذا کے ذریعے، آپ کو ہوا کے ذریعے، اب تو ہوا کے ذریعے بھی وہ جو پروجیکٹ بلو بیم کر کے ہے کہ آواز کے ذریعے کانوں میں جو کچھ آپ کے جا رہا ہے اور ناک کے ذریعے جو کچھ آپ سونگ رہے ہیں، یعنی ہر چیز کے ذریعے اس فتنے کو آپ تک داخل کیا جا رہا ہے. اور جو ان ساری چھنیوں سے بچ کے نکل گیا اس پر آگے کوئی چھلنی ہوگی. نکل تو اتنا بڑا جال ہے کہ اس سے تو اللہ ہی کسی کو بچائے تو وہ بچ سکتا ہے. اور اس کے لیے اللہ والا ہونے کی شرط ہے. اللہ والا ہونے کے لیے تو بڑی آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے اس میں. تو وہ جس کے اندر یہ ہمت ہو تو وہ آئے اس بازی کو کھیلے. اور بازی سب کے لیے کھلی ہے کہ آؤ قربانیاں دو. اللہ تو تمہیں یوں کر کے آزمائے گا، تو پھر آزمائش میں پورے اترنا، رونا نہیں اللہ کے سامنے جب کوئی نقصان ہوگا. اللہ جب تمہیں کندن، کیونکہ اللہ کو ایسے ٹوٹے پھوٹے جو ہیں وہ کچرا قسم کے لوگ تو نہیں چاہیے. اللہ کو تو چاہیے ایسے مرد مومن جو اقبال کی ہی شاعری میں جسے شاہین کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ شاہین جیسا اس کا جو ہے مزاج ہوتا ہے، جو اپنے شکار کو خود شکار کرتا ہے، جس کی اڑان دیکھو تو اتنی اونچی ہوتی ہے، جو قصر شاہی پہ اپنا جو ہے وہ بسیرا کرتا ہے. وہ نہیں اس طرح سے جو ہے دنیا کا ٹٹو بن کے اور
یہ جو عناصر کے جو مختلف کھیل ہیں ان جالوں میں پھنستا ہے ابلیس کے. لیکن جیسے آج ہم نے ابھی کچھ بات کہ اگر اس کے پاس اسباب ہیں تو وہ کیوں نہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ کرے. اس کے لیے یہ سود شود نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی، ہم نے یہ باتیں کئی دفعہ رکھی کہ پھر اللہ خود انتظام کرے گا. تو کہتا ہے آگے کہ ہے ازل سے ان غریبوں کی مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے یا رہتی ہے خام. ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ، میری اپنی زندگی کا یہ ایک تجربہ ہے کہ جو آتا ہے 5 منٹ کی تقریر سنتا ہے، یعنی کہیں ہم اگر فردن بیٹھ کے کسی سے بات کر رہے ہوں تو وہ 5 منٹ میں کہتا ہے کہ جی او ہو، آپ نے تو میری پوری دنیا جو ہے وہ اس کو صفر کر دیا. میں تو بڑی خوش تھی آج سے پہلے. کوئی کہتا ہے کہ جی کہ میں نے سب کچھ اچیو کر چکی دنیا میں، اور آپ نے بتایا کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور فلاں فلاں بڑے کامنٹس ہیں ہمارے پاس بتانے کے لیے لوگوں کو کہ 5 منٹ میں یہ ہو جاتا ہے. لیکن 5 سال میں بندہ پھر وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تھا. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، بس وہی نمازیں دے دھڑا دھڑ، حج دے دھڑا دھڑ، عمرے دے دھڑا دھڑ، یہ کرتے رہو، بس اسی پر ختم کرو سارا. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری سعی پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اس نے سب کے ساتھ کھیل، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کی فطرت سے، اقبال بھی اپنی شاعری میں کہیں کہیں یہ لکھتے ہیں کہ ایسا ہے تو نہیں، ظاہر ہے اللہ کی تخلیق مخلوق ہے. وہ تنزن کہتے ہیں کہ ابلیس یہ سمجھتا ہے کہ وہ انسان کی فطرت سے اللہ سے بھی زیادہ واقف ہے. اسی کا جو سمجھ لیں کہ جو اکثر جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا ہے شعر میں. تو وہ جانتا ہے انسان کو کہ انسان اگر صوفی مزاج ہو، وہ جو کتاب لکھی ہے امام جوزی نے تلبیس ابلیس، اس میں یہی دکھایا ہے نا کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ایک استاد کو کس طرح بہکاتا ہے، ایک بھائی کو کس طرح، ایک بہن کو کس طرح، ایک انجینئر کو کس طرح، ایک مولوی کو کس طرح، ایک مفتی کو کس طرح. تو اس کے پاس ہر ایک کو جو ہے وہ اس کا ایک الگ فارمولا ہے، لیکن سب پہنچ ایک ہی جگہ جاتے ہیں. تو طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. تو آج لوگوں کو پھنسا کے رکھا ہے، علم کلام کی بحثیں ہوتی رہے ہیں، قوالیاں سنتے رہو، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، بس اس طرح کی ان کو گانے وانے سناؤ. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ آپس میں جو ہے موافقت ہم کیا کریں. آج تو ساری دنیا میں ہی تقریباً ہم ملٹی کلچر سوسائٹی، پاکستان چلیں ابھی ان چیزوں سے بچا ہے، لیکن ہم جو کینیڈا امریکہ میں روک رہتے ہیں تو ملٹی کلچر سوسائٹی ہے. ہم چاہتے ہیں اس میں سے جب بچہ ہمارا تیار ہو جائے شادی کے لیے تو وہ پھر پاکستانی ہو یا وہ پھر مسلمان ہو. تو نہیں، ایسے نہیں ہوتا یہ. ایسے تو اس کے لیے تو پیچھے سے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جس کو تربیت کہتے ہیں، جس کے لیے جو اللہ کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ ربا یا ربو یا ربو، تو یہ تربیتاً اس کا مصدر ہوتا ہے. تو یعنی تربیت بڑھانا، کسی کو بروتری دینا اور اس کو پروان چڑھانا، اور اس کے لیے جو چیز بھی ضرورت ہو وہ مہیا کرنا. اسی سے وہ والدین کے لیے ہم دعا جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان دونوں پر رحم کر اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے میری تربیت کی، یعنی مجھے پروان چڑھایا، مجھے بڑا کیا. تو یہ بچے تو کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے ہم سے، بلکہ ہم نے تو دیکھا دنیا میں ہی جو ایسے سمجھدار بچے ہوتے ہیں، جب تک چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں. جب وہ 19 20 21 22 23 یعنی تھوڑے میچورٹی کی طرف جانے لگتے ہیں، 22 23 کراس کرنے لگتے ہیں، تو وہ اس نظام کے سب سے زیادہ ان کو اس نظام سے نفرت ہوتی ہے. والدین تو ہے وہ کتے ہوتے ہیں دنیا کے، لیکن وہ بچوں کو بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو نظام ہمیں ایک دن تباہی کی طرف لے جائے گا، یہاں سے نکلو. تو ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. جیسے مرزا قادیانی جو تھا، اس نے
جہاد جو ہے اسے حرام قرار دیا، تو اس کے بعد پھر تو وہ تلواریں جو ہیں وہ پڑے پڑے ان پہ زنگ لگ رہا تھا. وہ اب کس کو پر وہ بیچنی پڑی لوگوں کو کہ بھئی اب تو وہ شادی میں ہی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی دولہا آ رہا ہے وہ اس کو بڑا شوق چڑھتا ہے، ویسے تو تلوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ذہناً تو وہ بہت ہی جی لبرل ہوگا، ماڈرنسٹ ہوگا، اور بہت ہوا تو سیکولرسٹ ہوگا، لیکن وہ وہاں پہ تلوار اٹھا کے آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم مسلمان ہیں. تو کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام. پھر اس پر دوسرے مشیر کی گفتگو ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شرم، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یعنی یہ جن پر ہم آج اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو وہ تازہ جو فتنے ہیں. تو پہلے مشیر نے پھر اس کی بات کو جو سن کے اور اسے اب جو ہے کاؤنٹر کرتے ہوئے اپنی بات کو اس کے سامنے دوبارہ رکھا کہ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یعنی ہم نے لوگوں کے اوپر جو ہے یعنی سلطان یعنی بادشاہت، ملوکیت، کیسے دوسرے کو کنٹرول کر کے اور اس کو اپنے اشاروں پر نچانا ہے. یہی ہوتے ہیں بادشاہ، ان کا حکم چلتا ہے. اور وہیں سے ہمارے یہاں گھروں میں ایک ایک گھر میں یہ جو ہے یہ خواہش عورتوں کے اندر بھی آئی اور مردوں میں بھی آئی. پھر وہ جی اچھا ہے فیملی سسٹم ہونا چاہیے، فیملی میں بڑے چھوٹے ہونے چاہیے، میں اس پہ اس وقت بحث نہیں کر رہی، لیکن جہاں ان چیزوں کو استعمال کر کے انسانوں کو گائے بھینس کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. وہ ہم نے دیکھا پچھلے زمانوں میں کہ وہ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ 50-60 کی ہو کے جب اپنے سسرالوں سے نکلتی تھیں تو ان کو آزادی ہوتی تھی. یا ابھی بھی اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا، ابھی پاکستان جانے گئی میں تو وہاں ایک رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں کسی نے کہا یہ بات کہ بھئی جب سے یہ اپنے سسرال سے الگ ہوئی ہیں، وہ میری عمر سے کچھ 5-10 سال چھوٹی ہوگی وہ لڑکی، یعنی وہ خاتون میری کزن، تو یہ جب سے جو ہے یہ جو ہے یہ ایک نارمل انسان جیسی زندگی گزار رہی ہیں، ورنہ تو ان کے اوپر سسرال کا پریشر ہی بہت تھا. تو یہ تو ہمارے ہاں ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. تو ہم نے خوش شاہی کو، اب وہ ملوکیت جو ہے وہ کیسے اس نے پورا کھیل کھیلا کہ ہم نے خوش شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو آدم کے اندر جب یہ سیلف کانشیسنس آنی شروع ہوئی اور سیلف اچیومنٹ اور اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے مستقبل کی فکر کرنا، وہ پچھلے زمانے میں تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ گھر کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ تو بلی چڑھتا تھا، وہ تو ساری زندگی کما کر، اور وہ انڈین فلموں میں بھی یہی دکھاتے تھے کہ وہ ماں مرتے وقت، وہ فلم شروع یہیں سے ہوتی تھی کہ وہ مر رہی ہے ماں اور بڑے بیٹے کے ہاتھ میں چھوٹے بہن بھائیوں کو پکڑا گئی ہے، اب وہ ساری زندگی وہ ان کے لیے زندگی گزارتا ہے اور وہ بلی کا بکرا ہوتا ہے. اور آج اس کی بہت سی جو ہے وہ پروفائن شکلیں ہیں کہ کس کس طرح اس ایک بیٹے کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری تقدیر ہے، وہ بھی اپنی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، جو ہم نے پیچھے اشعار میں پڑھا. تو جب آج کے زمانے کا انسان تو وہ ہے نا کہ وہ بھئی وہ تو بیوی آتے ہی وہ تو کیسے، دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ تو بھئی وہ آج کل ڈراموں میں، پاکستانی ڈراموں میں بہت اس چیز کو پینٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ بیوی آئی نہیں، اور اس میں جو ہے جی وہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ اسی دن سے وہ اس کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اپنی سوچنے والا اور اپنی فکر خود شناس و خود نگر ہو جاتا ہے وہ. تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. یہ جو ابھی ہم پورا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس وقت وہ جو سولر پینل کے اوپر جو الاؤنسز نئے لگ رہے ہیں، تو یہ ہے اب یہ اللہ کا سورج ہے، اللہ کے سورج سے لوگوں نے جو ہے وہ، لیکن وہ ایک ملک جو ہے وہ بادشاہ جو ہیں وہاں کے وہ آ جاتے ہیں کہ بھئی اس میں نہیں، گورنمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہے. تو یہ جو دوسرے کی کھیتی، اس کے تو بہت سے یعنی پچھلے زمانے میں وہ کوئی ٹیکسز لگا کے جی بجٹ
آتے ہیں لوگوں کے بجٹ سیشن میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو بڑے اس کے طریقے حربے ہیں کہ کس طرح دوسروں کی کھیتیوں کو اپنا کیا. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ تو آج کے زمانے میں کھل کے ہمارے سامنے آیا کہ کتنی یہ مورالٹی کی باتیں ہوتی تھیں، انہوں نے سب گٹر میں پھینکا اور کہا کہ وہ مورالٹی صرف ہمارے لیے ہے. ہمارے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہی جیسے اوس اور خزرج کے اندر 1:3 کی ریشو تھی، آج وہی جو ہے یہاں پہ کہ یہ ایک برابر نہیں ہے. اور وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پوری اسرائیل کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جی ہمارے اتنے قیدی، ان کے بدلے میں ان کے اتنے قیدی، اور اب جو وہ غزہ کے قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو دیکھا بھی نہیں جاتا کہ جو وہاں پہ انسانوں کے اوپر، گائے بھینسوں کو بھی اس طرح سے ان کو ٹارچر نہیں دیا جاتا اور جیسے ان کو دیا جا رہا ہے. تو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اس کے بعد تیسرے مشیر کی گفتگو بھی ہم نے پڑھی تھی کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. یعنی یہ جو لوگوں پہ حکومت کرنے کی روح، یہ لوگوں میں پیدا کرتے رہو. اور وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ راج میں اور کھاج میں مزہ بڑا آتا ہے، تو وہ جو راج کرتا ہے اور کھجلی کرنے میں جب کسی کو ہو تو وہ کھجلی کر کر کے زخم بنا دیتا ہے انسان اس کھجلی سے. تو یہ بھی ایک جو ہے یعنی بیماری ہوتی ہے. اگر کسی کو یعنی ایگزیما یا اس طرح کی کوئی کھجلی ہو تو اس کا بھی علاج جو ہے روحانی علاج کرانا چاہیے. لیکن روح سلطانی تو اس میں مزہ بہت آتا ہے. تو ہلاک عنی سلطانیہ، جسے قرآن نے کہا کہ مجھے ہلاک کیا اس خواہش نے کہ میں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کروں. تو روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. کارل مارکس، اس کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایسی فلسفہ لے کر آیا، ایک ایسی لٹریچر اپنے حساب سے تو وہ انسانوں کو بچانے آیا، البتہ شیطان کا تو دشمن بنا وہ. تو وہ کلیم بے تجلی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب ہے کلیم اللہ، تو جنہوں نے ایسے معجزات دکھائے، تو بے تجلی ایسا کلیم وہ لے کر ویسا ہی ایک ہدایت نامہ آیا جس نے انسانوں کی فلاح تھی. اور وہ مسیح بے صلیب، اور ایسے مسیح کی مانند تھا کہ جس نے جو صلیب نہیں دی گئی اس کو اس کے ان چیزوں کی وجہ سے، لیکن اس کو بھی پھانسی ہی دی گئی تھی. نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارت کتاب. اور وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا ید بیضا ہوتا تھا وہ نکالتے تھے بغل سے، تو یہ بھی ایسی ہی ایک کتاب جو ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا، کل یا پرسوں اس کا ذکر ہوا تھا کہ جو کتاب لے کر آیا، تو اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ کس قدر جو ہے اس کتاب نے انسانوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند تھی. ڈاس کیپٹل جو کتاب اس نے لکھی، جو فلسفہ اور اس کے اوپر پھر بعد میں جو انقلاب آیا فرانس میں. تو کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یعنی اس کتاب کو، اس فلسفے کو پڑھ کے کیا ہوا کہ مزدور جو ہے وہ اپنے مل کے مالک کے ساتھ اس نے اس کے محل میں آگ لگا دی، اور جی بادشاہوں کو کہ جو ہے وہ ان میں گھس گئے ان کے محلوں میں، اور ان کے تخت جو ہیں وہ انہوں نے ان کے تختوں سے ان کو گرا دیا. تو یہ اس تبدیلی کی اس کتاب نے. چوتھا مشیر اب کہتا ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. یعنی اب اس کا توڑ انہوں نے کیا کیا کہ جو رومن امپائر تھی، جو سمجھ لیں کہ سپریم ان کے ایوانوں میں دیکھو کہ کس طرح انہوں نے پھر وہ سیزر آیا اور اس نے اپنا جو ہے جی سیزر کو سیزر کا خواب دکھایا، اور انہوں نے بھی کس طرح سے یہ گریٹ رومن امپائر ہیں اور یہ ان کے جی بھیجے ہوئے لوگ ہیں، اور کیسے انہوں نے ملک در ملک جو ہیں وہ فتح کیے. تو یہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہاں اس کا خاص طور پر ذکر ہے. تو کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بالد چوں سنوبر گاہے نالد چوں رباب. اور پھر اس کے بعد جو مسولینی آیا اور اس نے جو سمجھ لیں کہ اس کے بھی غالباً 1838 کے اندر
یہ ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ اس نے جو فلسفہ اصل میں دیا، اس کا جو نتیجہ تھا وہ سمجھ لیں کہ یہ حکومت کے بارے میں اس کا فلسفہ تھا کہ یہ جو سمجھ لیں کہ یہ حق ہے ان بڑے بڑے لوگوں کا، ان کیپٹلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا۔ اور پھر جرمنی میں یہی خناس پھر ہٹلر کے اندر آیا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کو ہنسانا اور رلانا اس کے چٹکیوں کا کام تھا، ایسی یہ گفتگو کرتا تھا، ایسی اس کی جو ہے اثر تھا اس کا۔ تو علامہ اقبال، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے ان کی اس نظم کو یہاں ذکر کرنے کا، کہ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سے کردار متعارف کرائے ہیں ہمارے لیے، تو یہ انہی میں سے ایک ہے کہ جی یہ ساری جو ہے یہ تو میں نے اس کی عاقبت بینی کا کچھ، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ پانچواں مشیر اب ابلیس کو مخاطب کر کے، یعنی یہ سمجھ لیں وائس پریزیڈنٹ۔ یہاں سے ہم نے آگے بڑھنا تھا۔ تو اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ یعنی یہ ابلیس کو مخاطب کر کے اس کی جے بلند کر رہا ہے کہ جو آپ نے کرنا چاہا وہ کیا، اور آپ نے اس کو، یعنی یعنی یہ شیطان ہی تھا کہ جس نے لوگوں کے لیے کبھی وہ ایک ماڈل لے کر آتے ہیں، پھر وہ ماڈل دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے جو ہم نے اچیو کرنا ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا، تو دوسرا ماڈل لاتے ہیں، پھر اس کو تو اس کی بھی توڑ یہی کرتے ہیں۔ تو ڈائلیکٹیکلی یہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ سارا انہی کا کھیل چل رہا ہوتا ہے۔ ہم عام انسان بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں، ہم ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر 100 سال بعد نہیں یہ چیز تو ناکام ہو گئی، اب ہم اس چیز کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو یہ مختلف فلسفے اور مختلف فلسفیوں کو، جیسے یہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے، ڈارون ہو گیا، فرائیڈ ہو گیا، نیوٹن ہو گیا، یا اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ پچھلے زمانے میں جو تھیوریز دیتے تھے، چلے آج کے زمانے کے یہ جو لوگ ہیں یہ تو کیپٹلسٹ ہیں، یہ تو سرمایہ دار ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں تو یہ مال سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو نظریات دیتے تھے لوگوں کو۔ یہ سب بھی اسی شیطانی جو ہے وہ علوم لا کے، اور شیطان ہی ان کے ذریعے ایک کے ذریعے ایک طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے، اور پھر اس کا توڑ لا کے دوسروں کو دوسری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے تو وہ انسانوں کو چاہتا ہے بس انسان بھٹکتے ہی رہیں، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت اب بھٹکتے بھٹکتے اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ اب سب کو اسلام جو ہے وہ اس کی اندر جو روح ہے اس کی، وہ اب جو وہ نظر آ رہی ہے کہ اب اس نے نکلنا ہے۔ تو آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ ابلۂ جنت یعنی جنت سے نکالا ہوا یہ انسان آدم، وہ کس کی تعلیم سے جو ہے اتنا دانائے کار، یعنی آپ اس کو آج جو ہے جی جو عسکری تعلیم دے دیں، یعنی اسکول آپ بھیج دیں، تو ہم تو کہیں گے یہ سارے بھائی بڑے پڑھا لکھا آدمی ہیں، بڑا اس نے جی فلاں فلاں ڈگریز ہیں اس کے پاس، MBA MSc اور پتہ نہیں PhD، تو وہ تو لگے گا کہ بس یہی انسان ہے، باقی لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمارے یہاں مدرسے سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں 16 16 سال، وہ ہیں یعنی ابلۂ جنت۔ جیسے آدم جو ہے وہ وہاں سے نکلا تھا، تو ہم تو اس کو جاہل سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں کی تو یہ تعلیم و تربیت ہے۔ اور ان میں سے بہت سے ثابت بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ واقعی جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کو، یعنی یہ مودودی سے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا، کہ جہاں ان کو لگا کہ اسلام دین جو ہے وہ اصل میں پڑھے لکھے لوگوں کو سکھایا جائے، تبدیلی کے لیے جو سمجھ لیں جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، یا جو لوگ دین کی بات کو سمجھیں گے، وہ جو 16 سال مدرسے کی تعلیم اس کو تو دماغ مدرسے نے بند کر دیا، تو اس کو جی دربا دربا دربو دربت دربتا یوں کر کے اس کو تو صرف رٹایا گیا ہے ان گردانوں کو۔ ہم جیسے عربی پڑھاتے ہیں تو ہم تو وہ باقاعدہ صیغے بنانا سکھاتے ہیں کہ ان صیغوں میں آگے کہاں تبدیلی آ رہی ہے میتھمیٹیکل ویلیوز کی طرح سے۔
وہ ان کو نہیں پتا ہوتا یہ سب کچھ، وہ تو بس وہ ان کو بچپن سے بس رٹا رٹا کے ایک ایسا جو ہے وہ ان کو ایک طوطا سا بنایا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے دماغ نہیں چلتے ہوتے۔ تو ہمیں تو آج ایسے انسانوں کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے، یہ انہوں نے یہاں سے ابتدا کی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر سار احمد، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی تو ساری جو تعلیمی سفر ہے یا تدریسی سفر ہے وہ ہے ہی، انہوں نے اپیل ہی پڑھے لکھے لوگوں کو کیا ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈگری ہو، اور کوئی جن کے پاس ڈگری نہ ہو وہ بھی بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں اس مدرسے کے سسٹم کے مقابلے میں یہ بات رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے۔ تو تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو ہو مشہور جو مشہور ہے پروردگار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بیسیکلی ابلیس کے منہ سے اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ آدم کی جو فطرت ہے اس سے تو آپ، وہ جو پروردگار مشہور ہے اس سے بھی زیادہ آپ واقف ہیں، کہ آپ کو پتا ہے کہ جی یہ انسانوں کی، اور واقعی یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے کہ وہ ہماری فطرت کو کتنا جانتا ہے، کہ ہم جو ہیں جی کس چیز کہاں ہماری رال ٹپکے گی، وہ وہی ہمارے سامنے مسائل لے کر آتا ہے۔ تو کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگوں و شرمسار۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری گفتگو ہم کر چکے ہیں جو اشارہ بائیں ہیں، کہ جن کا کام، یعنی وہ ابلیس جو ہے اس کے منہ سے، کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ بس یہ طواف کرتے تسبیح کرتے، یہ کس کام میں لگ گئے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اب اس درس میں بھی ہمارے ہاں کسی اولین دنوں میں کسی ایک بہن نے آ کے، جب ہم سوال جواب لیتے ہیں تو ایک بہن نے آ کے بار بار اپنا انمیوٹ کر رہی تھی، ہم نے کہا پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنے دل کی بات رکھی تو وہ یہی تھی کہ بھئی یہاں تو آپ بس درس دیں، یہ کہ آپ دنیا کے اتنے عظیم لوگوں کی جو ہے وہ ان کی یہاں پہ برائیاں پیش کر رہی ہیں، تو ان کا کام تو فقط تقدیس و تسبیح و طواف ہے۔ تو یہ تو ان کی جو، ان کے اندر یہ غیرت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کا دین اور یہ ساری باتیں ان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرنگیوں میں اب سب سے زیادہ کام جو ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں اب سب سے زیادہ جو کام ہے وہ جادو کے اوپر ہو رہا ہے، اور ہر چیز وہ ایک جادو ہی کا نتیجہ ہوتی ہے کہ جو، اور ہمارے جسموں میں جتنی بیماریاں، ہر دوسرا بندہ ملے گا اور اس کو کوئی بیماری ہوگی۔ آپ ڈھونڈنا چاہیں ایسے لوگ جن کو کوئی بھی بیماری نہ ہو، تو یعنی 40s کے بعد، ایک تو بچپنا ہوتا ہے، وہ تو اس وقت انسان کی باڈی بہت اچھی ہوتی ہے، تو الا ماشاء اللہ شاید 1% لوگ بھی نہ ہوں ہمارے پاس، یا وہ 1% ہوں جو سمجھدار لوگ ہوں کہ جو اپنے جسموں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑھ کر دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ میں بہت اس بات کو ذکر کرتی ہوں کہ تمام گناہ، یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے بیماریاں، آپ کے مسائل مصائب سب کچھ۔ لیکن ہم اس وقت خاص طور پہ جو آج انسانوں کو بیمار کیا جا رہا ہے ذہناً، قلباً، جسماً، اور ان کی سوچ کو ہر طرح سے، تو اس کے پیچھے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو، اور جو گناہ ہو گئے ہوں ماضی پر اس پہ توبہ ہو، توبہ جو ہے وہ صرف توبہ کی تسبیح نہ ہو، بلکہ توبہ کے ساتھ ایک کفارہ ہے، وہ ادا کرے انسان، اور بڑے خوشی سے وبشر الصابرین جسے قرآن کہتا ہے، کہ پھر ان کو کوئی جو ہے اس پر ملال نہ ہو، وہ جانتے ہوں کہ اللہ کا جو عدل ہے وہ بہت ایکیوریٹ ہے۔ پھر اسی کو رو رہا ہے وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اچھا ایک اور بھی یہاں پہ یہ مزدق جو ہے، اس نے یہاں پہ روح مزدق، یہ ایک حکیم تھے، یہ بھی حضرت عیسیٰ غالباً ان سے بھی پہلے کا زمانہ ہے ان کا، تو یہ حکیم مزدق کہلاتے تھے۔ اور سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کے پاس جو سارے کمیونزم جو آیا، تو یہ کمیونزم جو ہے یہ بیسیکلی سب سے پہلے حکیم مزدق نے ہی اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا۔ سمجھ لیں کہ پھر وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حکمت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے بھی حکیم تھے وہ آ چکے تھے، تو اس کے بعد جو کچھ بھی آیا ہے وہ نئی بوتلوں میں پرانی شراب کو
جو ہے وہ بھر بھر کے بیچا گیا ہے، تو کوئی نئی جو ہے فلسفہ نہیں آیا، تو یہ انہی کے فلسفات تھے اور فلسفہ تھا۔ تو جو پھر اس کے بعد جو ہے جو سمجھ لیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی یہ ایک شخصیت ہے مصدق، تو اس کے اوپر بھی علامہ اقبال نے کافی جو ہے اشعار جو ہیں وہ کہے ہیں، اور یہ بھی غالباً ایران کے رہنے والے تھے، اور انہیں بھی پھانسی دی گئی تھی، اور یونان سے ان کو ملک بدر کیا گیا تھا، اور یہ بھی کس بات کے قائل تھے؟ اسی بات کے قائل تھے، یعنی کہ اجتماعیت کے قائل تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے ہم لبرل ہوئے اور بہت ہی زیادہ لبرل ہو گئے، یہ سارا یعنی یہ پیچھے سے ہی چلا آ رہا ہے یہ فلسفہ۔ تو یہ جو مارکس تھا، کارل مارکس، اصل میں اس نے اسی فلسفے کو نئے طریقے سے آگے پیش کیا تھا۔ تو یہ دونوں اصل میں وہ روح جو تھی وہ مصدق کی ہی تھی جو اس کارل مارکس کے اندر جو ہے پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ جو کمیونزم ہے، جس نے سمجھ لیں جو روس پر ہم نے دیکھا کہ پھر کس طرح سے پورا مغربی یورپ جو ہے وہ کمیونسٹ ہوا، اور یہ جو ہے پوری جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پھر خود ہی یہ لاتے ہیں ان فلسفوں کو، اور خود ہی ان کے پھر وہ کیپٹلزم نے اس کا توڑ کیا، اور پھر دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ ننگے بھوکے وہی کمیونسٹ جو تھے وہ اس فلسفے کو بیچنے کے لیے گلی محلوں میں، جیسے وہ آج ہمارے یہاں کینیڈا میں تو بہت ہے کہ جی وہ صبح کے وقت اگر ڈور بیل ہوتی ہے تو وہ کوئی جی چرچ سے کوئی آیا ہوتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہ جی بڑے ہنس کے اور بڑے نرم لہجے میں اور بڑے اچھے طریقے سے، ہمیں تو میں تو اپنی بات خود سنوں تو مجھے اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ میں کون اس بات کو سنے گا اور سمجھے گا۔ ان کا ذرا وہ دیکھیں آپ باڈی لینگویج اور ان کی گفتگو کا انداز، کہ اتنا منہ لینے والی گفتگو وہ کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے لوگ تھے، گھر گھر جا کے محلے محلے جا کے، ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، مگر انہوں نے یہ فلسفہ بیچا اور اپنی زندگیاں دے کے بیچا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جی کیپٹلزم آ گیا، تو وہ سارے بھوکے ننگے انہوں نے اپنی بھوک بیچی اور خریدا پھر جو کچھ خریدنا تھا، اور پھر وہ بھی جیے، اور ہم نے دیکھا کہ آج پھر دوسرے بھی جیے۔ تو آگے کہتا ہے کہ ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سفر شاہین و چرغ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ یہی بات جو بھی ہم نے کہی، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کامتے ہیں کوہسارو مرغزارو جو عبار۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کیسے ان فلسفوں کے جو ہے قائل ہیں، اور ان ناموں سے وہ ان کی کپ کپی آ جاتی ہے۔ تو میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اب یہ جو اس وقت دنیا آج بدل رہی ہے، یہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو آج کے درس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن غالباً لگتا تھا مجھے میں آج کے دن کر لوں گی کہ سارے اشعار کو پڑھنا۔ اگلے جو اشعار ہیں ان کو میں بہت تیزی میں نہیں پڑھنا چاہتی، کیونکہ وہ جو ہیں بیسیکلی وہ اصلاً ہمارے جو ہیں سمجھ لیں اب تک تو ہم ابلیس کی جو ہے وہ کارگزاری دیکھ رہے تھے نا، اب ہمارے پاس کیا ہے آنے والے اشعار کے اندر؟ اب وہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ویلیو کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو دعا کر لیتے ہیں مختصر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة يا رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.